حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی. یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3-4 چیزوں کی خصوصی تلقین فرمائی اپنی امت کو کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ضرور کرو. سب سے پہلے حضور نے ارشاد فرمایا اطعم الجائع، اپنے غلاموں سے فرمایا میرے غلاموں جو بھوکا دیکھ لو اس کو کھانا کھلانا. جو بھوکا دیکھ لو، جس وقت دیکھو کہ کوئی شخص بھوکا ہے اس کو روٹی ضرور کھلانا، وہ بھوکا نہ رہے. کیونکہ جو بھوک اور غربت ہے آدھا کفر ہے، یہ بھی آدھا کفر ہے. انسان بھوک اور غربت میں اللہ سے نا امید ہوتا ہے تو بسا اوقات ایسی ایسی باتیں اللہ کے ساتھ کر دیتا ہے کہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کے اوپر زور دیا کہ ہر شخص آزمائش پہ پورا نہیں اترتا. بھوک اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، ہر شخص پورا نہیں اترتا. فرمایا جب کسی بھوکے کو دیکھو اسے روٹی کھلانا، اس کے پیٹ کی آگ بجھانے کی کوشش کرنا تاکہ وہ شخص اللہ سے نا امید نہ ہو. اور پھر فرمایا بیماروں کی عیادت کرنا. یہ نہ ہو تمہاری گلی محلے میں لوگ بیماری میں تڑپتے پھڑکتے دنیا سے چلے جائیں اور مسلم معاشرے میں ان کی کوئی قید لینے والی نہ ہو. بیماروں کی عیادت ضرور کرنا. اور عیادت کے اندر یہ چیز بھی ذہن میں رکھ لیں کہ مریض کے پاس اتنی دیر ہی بیٹھنا چاہیے جس کو وہ بھی برداشت کر لیں اور اس کے گھر والے بھی برداشت کر لیں. ایسا نہیں کہ ایک انسان جائے صبح اور زور تک اس کے پاس بیٹھا رہے، معقول وقت میں بیٹھیں. اور حضور کی سنت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار کے پاس جاتے تو اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرتے، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے اور اللہ کے اسم الشافی کے نام اس شخص کو دم بھی کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے یا اللہ تو ہی شفا دینے والا ہے، تو نے ہی شفا دینی ہے، یہ تیرا بندہ بیمار ہے، اپنے اس بندے کو شفا عطا فرما. یہ عیادت کا طریقہ ہے. اور آگے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو ناحق قید کر دیے گئے، فرمایا اے میرے اصحاب ان ناحق قید کیے گئے لوگوں کی رہائی کی کوشش کرنا. ٹھیک ہے، اس وقت میں غلامی تھی، لوگ لوگوں کو خرید کے غلام بنا لیتے تھے. آج کے دور میں یہ سیری ہیں جو 2 لاکھ 3 لاکھ اتنا ادا کرتے ہیں اور پھر وہ قید میں ہی سمجھے آ جاتے ہیں. جس وقت تک وہ ادا کر نہیں سکتے ان کی خلاصی نہیں ہوتی. تو اگر کوئی شخص حضور کی اس سنت کو زندہ کرنا چاہے اور حضور کے اس عمل کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہے اور حضور کی اس نصیحت کو اپنانا چاہے تو وہ اگر اللہ اسے توفیق دے تو وہ کہیں سے سیری تلاش کرے اور اس کے اوپر جو قرضہ ہو وہ یا تو منت ترلا کر کے اس کے مالک سے معاف کروا دے، کیونکہ اللہ نے بعض لوگوں کی زبان میں تاثیر رکھی ہوتی ہے. وہ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو بات دل میں ترازو ہو جاتی ہے تو شاید اس شخص کی بگڑی بن جائے. اگر یہ نہیں تو اللہ نے اسے رزق حلال دیا ہو تو وہ اس کے کچھ پیسے ادا کر کے اس شخص کے لیے آسانی پیدا کر دے. آخر میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا جو ہے وہ ضرور سناتا ہوں جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی وقت کسی کی عیادت کرنے جاتے تھے تو حضور دعا مانگتے تھے. اور یہ دعا میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں شاید آپ کو یہ لفظ یاد ہو جائیں، عربی یاد ہو جائے، اردو یاد ہو جائے، تو آپ جس وقت کسی مریض کی عیادت کرنے جائیں تو بلند آواز سے جس کو مریض بھی سنے، کیونکہ مریض سن کے جب آمین کہے گا تو جو تو پہلے آزمائش میں ہے وہ جس وقت اپنی آزمائش کے اندر اور اپنی تکلیف کے عالم میں اپنے اللہ کو یاد کرے گا نا تو اللہ کی ذات اس کے اوپر ضرور کرم کرے گا. حضور کی یہ حدیث پاک سنیے اور حضور کی یہ دعا. حضرت امام مسلم اور امام بخاری دونوں شیخ جو محدث ہیں ان دونوں نے اپنی کتب میں اس کو روایت کیا ہے. دونوں کتابوں میں یہ حضور کی دعا لکھی ہوئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جاتے تو حضور کا عمل یہ تھا مریض کے پاس اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اور اس کے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرتے، پھر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے تو اس کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتے. یہ جو ہاتھ کا لمس ہے نا انسان کا، انسان کے لیے یہ بڑی تاثیر رکھتا ہے. اس میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. حضور جاتے تو ہاتھ پھیرتے سینے پہ اور سر پہ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا کرتے اذهب البأس رب الناس، اے انسانوں کے پروردگار، اے آدم کی اولاد کے پروردگار اس بندے کی تکلیف دور فرما دے، اس بندے کی تکلیف دور فرما دے. وشف انت الشافی، اے اس میں شافی والے رب اس بندے کو شفا عطا فرما دے کہ تو شافی ہے، شفا دینے والا ہے. لا شفا الا شفاؤک شفاء،
تیری شفا کے بغیر کوئی شفا نہیں ہے، تو شفا دے تو پھر ہی شفا ہوتی ہے، شفاء لا یغادر سقما، یا اللہ اپنے اس بندے کو وہ شفا دے جو بیماری کو جڑ سے ختم کر دے، یعنی اس کی بیماری مکمل ختم ہو جائے، یا اللہ اس کو صحت مند کر دے، یہ اپنے بھائیوں کے درمیان، اپنی بہنوں کے درمیان، اپنے ماں باپ کے سامنے، اپنے بیوی بچوں کے سامنے، یا اللہ یہ خوش و خرم ہو جائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے جو حضور اللہ کی حضور اسم شافی کے ساتھ کرتے تھے۔ تو آپ جب مریض کے پاس جائیں تو خدا کو اس کے اسم شافی کا واسطہ دیں کہ یا اللہ تو شفا دینے والا ہے، یہ تیری شان ہے، تیری صفت ہے، اپنے اس بندے کو شفا عطا فرما دے۔